میں یزید سے لکھا ہوا عہد نامہ لے لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا کوئی حادثہ پیش آیا سردار جو مجھے اتنی رات کو بلایا ہے؟ میں خود بھی تمہاری طرح بلایا گیا ہوں۔ بانو یزید نے ہم دونوں کو طلب کیا ہے۔ میں نے کسی کو ابن عمیر کے پاس بھیجا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں نے سوچا کہ تم سے اپنا مطلب واضح کر دوں۔ میں کافی دیر سے یہاں ٹہل رہی ہوں اور اس موضوع پر سوچ رہی ہوں۔ آج جب میں نے جودا سے بات کی تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہماری مراد پوری کرنے پر مکمل آمادگی رکھتی ہے، صرف فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس لیے میں نے غور کیا کہ اگر اسے کوئی سخت چوٹ لگے تو گھبرا کے جلدی ہی فیصلہ کر لے گی۔ کیسی چوٹ بانو؟ اس کے باپ کی موت کے بعد کون اس سے زیادہ قریب ہے؟ عربت ابن عمیر۔ ٹھیک ہے، اب فرض کرو کہ ابن عمیر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ کیسا حادثہ؟ وہی حادثہ جو اشس کو پیش آیا تھا، یا سعد ابن ابی وقاص کے لیے۔ اسے مار ڈالیں؟ کوئی مشکل ہے؟ ابن عمیر ہمارے دوستوں میں سے ہے۔ کیا تم ابھی تک اپنے گزشتہ دوستوں کے وفادار ہو؟ تمہیں صرف امیر المومنین کا وفادار ہونا چاہیے۔ تمہاری نظر کیا ہے سردار؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جودا ہمیں اس کی قتل کا ذمہ دار ٹھہرائے اور ہماری بات ماننے سے انکار کر دے؟ ممکن ہے ہمیں مقصر جانے، لیکن وہ سرپیچی نہیں کرے گی۔ وہ اقتدار پسند اور جا طلب عورت ہے، لیکن اس کے باوجود بزدل بھی ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ یہ موتیں اسی طرح ہوتی رہیں گی جب تک دیر یا سویر اس کی نوبت بھی آ کیسے جائے۔ آپ نے اسے میرے بہت گھرانے ڈری پر ہوئی حملہ ہے کر دیا بانو؟ اور اب آپ تک تو اشس بھی نہیں۔ کیا واقعی ایسا؟ یہ شہد کا شربت ابن عمیر کے لیے ہے، دھیان رکھو۔ جودا موت کی وحشت اپنے تمام وجود میں محسوس کرنا چاہیے، اس وقت پکا فیصلہ کر لے گی۔ جبکہ میں نے اس سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یزید کی بیوی بن جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ یہ وعدہ کارساز ہوگا۔ کیا واقعی آپ کا ایسا ارادہ ہے بانو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی عورت لاؤں گی جو پہلے سے اپنے شوہر کے قتل کرنے کا تجربہ کر چکی ہو؟ اچھا کہو، تمہاری نظر کیا ہے؟ اگر بانو یزید یہی چاہتی ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، مصلحت تو اسی میں ہے۔ میری نظر میں فی الحال اس عورت کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ابن عمیر آنا چاہتا ہے۔ اسے آنے دو۔ اس سے کہو کہ اندر آئے۔ میں سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے جو اتنی رات کے مجھے طلب کیا ہے۔ ظاہراً کوئی جشن برقرار ہے، اور یزید کی مجھ پر بھی عنایت ہوئی ہے۔ ہاں ابن عمیر، سوچا کہ یہ بات اچھی نہیں ہوگی کہ ہم لذیذ کھانے کھائیں اور ہمارے دوست ان لذیذ غذاؤں سے محروم رہ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ مستقبل کے خلیفے کی محبوب ماں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے گا۔ پیو ابن عمیر، یہ شہد کا شربت بہت مزیدار ہے۔ یہ شربت وہی شربت نہیں جس نے کل رات سعد ابن ابی وقاص کو ہلاک کر دیا؟ ہاں، اسی شہد کا ہے۔ شمر نے تو کہا تھا یہ بہت طاقتور شہد ہے، اور سعد ابن ابی وقاص کا کمزور جسم اس کو برداشت نہ کر سکا۔
اب میری عزیز بانو بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میرا ضعیف اور علیل جسم اس کو برداشت کر پائے گا؟ ہاں اطمینان رکھو، ہضم کر سکتے ہو، تمہارے مزاج کے مطابق ہے۔ بانو میں مر کے گر تو نہیں پڑوں گا نا؟ نہیں ڈرو، مگر اس صورت میں کہ امیر المومنین کے دشمنوں سے مل جاؤ، ورنہ ایسی صورت میں بے خوف میں خود تمہاری جان لوں گی۔ معاذ اللہ، خدا نہ کرے، اگر ایسا دن آ جائے تو بے شک میں اپنے انہی ہاتھوں سے اسی طرح جام زہر پی لوں گا۔ ابن عمیر،